سورہ قصص کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 21 آیات کی تفسیر ہو چکی، اب 22 سے 28 آیات کی پہلے تلاوت، ترجمہ اور پھر تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ قَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى استحياء قالت إني أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدوني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ بیان ہوگا۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا، کہا قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے۔ اور جب مدین کے پاس پانی پر آیا، وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے اس طرف 2 عورتیں دیکھیں کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولیں ہم پانی نہیں پلاتے جب تک سب چرواہے پانی پلا کر چلے نہ جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سایہ کی طرف پھرا، عرض کی اے میرے رب، اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی، شرم سے چلتی، بولی میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں مزدوری دے اس کی جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ جب موسیٰ اس کے پاس آیا اور اسے باتیں کہہ سنائیں، اس نے کہا ڈریے نہیں، آپ اب بچ گئے اور ان ظالموں سے۔ ان میں سے ایک بولی اے میرے باپ، ان کو نوکر رکھ لو، بے شک بہتر نوکر وہ جو طاقتور اور ایماندار ہو۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاہ دوں، اس مہر پر کہ تم 8 برس میری ملازمت کرو، پھر اگر پورے 10 برس کر لو تو وہ تمہاری طرف سے ہے، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، قریب ہے انشاءاللہ تم مجھے نیکوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان اقرار پا چکا، ان دونوں میں جو میعاد پوری کر دوں گا، تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں، اور ہمارے اس کہے پر اللہ کا ذمہ ہے۔ یہاں یہ ترجمہ ہوا۔ اب انہی آیات کی مزید تفسیر پہلے تو خلاصہ میں بیان کر دی ہے کافی حد تک، مگر اس کو کچھ دہرا دوں گا، کچھ اور اس میں اضافہ۔
ہوگا۔ یہ 22 سے 28 آیات کی تفسیر۔ موسیٰ مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہوا اور اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے راستہ دکھائیں، کیونکہ یہ راستہ بہت طویل تھا اور صحرا لبا جو ہے وہ چل رہے تھے اکیلے ہی، اور پیدل جو ہے وہ سفر کر رہے تھے۔ تو یہ سفر کرتے کرتے وہ ایک علاقے میں پہنچے جو مدین علاقہ تھا، تو دیکھا کہ وہاں ایک کنویں پر لوگ جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دیکھا کہ 2 عورتیں وہ ساتھ کھڑی ہیں کچھ فاصلے پر، اور اس کے روک رہی ہیں اپنے جانوروں کو کہ وہاں کنویں کی طرف نہ جائیں وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ان سے پوچھا، لڑکیوں کیا حال ہے، کیا بات ہے کہ آپ کیوں کھڑی ہیں یہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جب چرواہے باقی اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے تو پھر ہم آگے جو ہے نا جو پانی بچ جائے گا، حوض ہوگا یا جو بھی، تو اس میں سے ان کو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ ہمارا باپ بوڑھا ہے تو وہ نہیں آ سکتا، اس لیے ہمیں خود آنا پڑتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ عورتوں کو آؤ میں پانی پلا دیتا ہوں آپ کو۔ ان کو غالباً ہٹایا جو چرواہے تھے، تو وہاں ان کو پہلے پانی پلوا دیا۔ تو وہ جو لڑکیاں ہیں وہ گھر پہ گئیں تو باپ نے کہا جلدی آ گئی ہو، تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایک آدمی ہے، اس نے مدد کی تو اس نے ہمیں پہلے پانی پلوا دیا۔ تو کہا وہ اس اثناء میں موسیٰ علیہ السلام پانی پلا کے ایک درخت کے سائے میں وہاں جو ہے وہ بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ بہت ہی اچھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کئی دنوں سے بھوکے تھے، تو دعا اللہ تعالیٰ سے کی کہ اے اللہ جو بھی تو میری جولی میں ڈال دے گا وہ میرے لیے خیر ہے، مجھے کھانے کے لیے دے دے، کچھ بھی دے دے تو میں اس پہ راضی ہوں۔ یعنی بڑی سادہ اور بہت اچھی دعا ہے رزق کے لیے خاص طور پہ، یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے مدد کہ مجھے کوئی بہت میں آپ نہیں مانگ رہا مجھے محل دو اور مجھے دولت دو، جو بھی ڈال دو میری، بس اس وقت میں بھوکا ہی ہوں۔ تو رزق کا ہی تھی تمنا اور کھانے کی، تو یہ اسی وقت دعا قبول ہوئی۔ اور وہ باپ نے بیٹی کو کہا کہ جاؤ اس کو بلا لو، اس شخص کو میں اس کی کچھ مدد کر دوں، جو اس نے تمہاری مدد کی ہے میں اس کو اجرت دے دوں اس کو۔ تو وہ بیٹی شرماتی ہوئی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام دیکھے دعا مانگی اسی وقت قبول ہو گئی۔ تو وہ کہتی ہے کہ جی میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے تو آپ کو کچھ جو آپ نے مدد کی تو اس میں آپ کو کچھ دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے باپ بوڑھا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو بوڑھا انسان تھا یہ شعیب علیہ السلام تھے، غالباً بہرحال اس کی شاید تحقیق بالکل نہیں ہے، مگر کچھ یہ بھی روایت میں ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام ہی تھے، یا بہرحال اللہ واللہ عالم۔ تو بہرحال اس بوڑھے آدمی کے پاس ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ساری اپنی داستان بتا دی کہ میں فرعون کے ظلم سے کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، مجھ سے یہ قتل ہوا، اور ساری اس نے تفصیل بتائی ہوگی تمہیں۔ تو اس بوڑھے آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، اب آپ حفاظت میں ہیں، یہ علاقہ موسیٰ کی جو حکومت ہے اس سے باہر ہے، تو آپ فکر نہیں کریں، آپ ابھی محفوظ مقام پہ ہیں۔ تو ایک لڑکی بولی کہ جی یہ جو شخص ہے یہ طاقتور بھی ہے اور ایماندار بھی ہے، تو یہ ملازم اچھا رہے گا۔ باپ کو کہا کہ اس کو ملازم کیوں نہیں رکھ لیتے؟ تو وہ مان گیا۔ تو وہ اس نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی رضامندی کر دی، مگر باپ نے کہا کہ شرط یہ ہوگی کہ 8 سال تک میری ملازمت کرو گے، اور اگر 10 سال کر دو گے وہ تمہاری طرف سے ہوگا، مگر کم از کم 8 سال، تو میں اس کے بعد اپنی ایک بیٹی تمہیں نکاح میں دے دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو ہے، اور اس بوڑھے نے کہا کہ جو ہے میں اچھا آدمی ہوں، میں پھر وعدہ پورا کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے درمیان یہ بات طے ہو گئی اور اللہ ہمارا گواہ ہے اس پہ۔ اور جب 8 یا 10 سال ہوئے تو وہ جو شخص تھا اس نے اپنا وعدے کے مطابق جو ہے ایک بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ اور اس کے بعد کے واقعات آگے مزید آیات میں آتے ہیں، یہاں یہ جو ان آیات تک تفسیر ہوئی 22 سے 28 تک مکمل۔